الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سب سے پہلے ہم سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے اپنے پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں حیات دی، صحت و سلامتی بھی عطا کی کہ یہ رمضان المبارک آیا اور ہم اس رمضان میں دوبارہ خدا کی بارگاہ میں مہمان ہوئے۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مہمان ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں خلاق کائنات رب العالمین فیاض علی الاطلاق میزبان ہوتا ہے۔ معمولی مقام نہیں ہے ہم لوگوں کا بھی، اسی لیے چونکہ اس مہینے میں ہم کس کے مہمان ہیں۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، اگر کوئی کسی عظیم شخصیت یا ہستی کا مہمان ہوتا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی مقام بلند ہے۔ تو اب ہم مہمان کس کے ہیں اس مہینے میں؟ خداوند عالم کے، اور ہمارا میزبان ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ یہ مہینہ نہایت ہی عظیم مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، گناہوں سے نجات پانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے بطور تحفہ قرار دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں بخشوا لیں۔ آج کا دن گزرا ہمارا آپ کا پہلا روزہ تھا۔ صدق دل سے ہم اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، پشیمان ہوں، اپنے گناہوں کو اپنی نظروں کے سامنے لا کر سحر کے وقت، نہایت ہی عظیم وقت ہوتا ہے سحر کا، جس وقت ہم سحر کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کا بھی وقت ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہم پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور پھر جب آخری وقت بچتا ہے جلدی جلدی سحری کھا لیتے ہیں۔ اس رات، ہر رات کی، رمضان المبارک کی ہر رات
ہمارے لیے بخشش کا سبب ہے، کیونکہ ہر ایک کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جانا ہے، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ موت کی آغوش میں جانا ہے۔ جس طرح سے ہمیں موت کے بارے میں یقین ہے کہ موت آنا ہے، اسی طرح سے ہم سب کو یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے گناہ بھی بہت ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں۔ ہم سب جتنے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم گناہ سے پاک ہیں، ہماری گردن پہ کوئی گناہ نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں۔ ہر روز صبح سے لے کر رات تک، سونے تک، بستر پر جانے تک کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ گناہ کے اسباب بھی بہت ہیں۔ زبان سے ہوتا ہے، کبھی کسی پہ الزام لگا دیا، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی جو ہے کوئی غنا وغیرہ، اس طرح بہت ساری زبان سے جو گناہ ہے۔ اولاد آدم کے گناہ زبان سے بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں۔ تمام اعضاء و جوارح، زبان جو ہے صبح میں ایک روایت میں آیا ہے، تمام اعضاء و جوارح سے احوال پرسی کرتی ہے، تم کیسے ہو؟ تمام ہمارے جسم کے، ہم لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو دوسرے اعضاء و جوارح جواب دیتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، لیکن تم اگر ہمیں محفوظ رکھو۔ اور یہ بھی ہے کہ جسم کے تمام اعضاء و جوارح زبان سے فریاد کرتے ہیں کہ کہیں ہم تیری بدولت جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں۔ بات واضح ہو رہی، یعنی جسم کے جتنے بھی حصے ہیں زبان سے فریاد کرتے ہیں، چونکہ اولاد آدم کے زیادہ گناہ کس سے ہیں؟ زبان سے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبح سے لے کر بستر پر جانے تک کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ زبان سے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے ہو جاتے ہیں، کان سے ہوتے ہیں، ہاتھ سے ہوتے ہیں، پیر سے ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ۔ تو گناہوں کا بوجھ ہم سب کی گردن پر ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بخشوا لیں، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کریں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ شقی و بدبخت ہیں۔ شقی بدبخت کہا گیا ہے۔ ایک تو یہ من ذکرنی ولم یصلی علیہ، جو میرا ذکر کرے، میرا نام لے، یعنی محمد کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولم یصلی علیہ، اور مجھ پر درود نہ بھیجے، کہے، میرا ذکر خود کرے یا سنے، روایت میں دونوں ہے، کہیں پہ بھی نبی اکرم کا نام آ جائے درود بھیجیں۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، جس نے میرا نام لیا، نبی اکرم فرماتے ہیں، یا میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہیں بھیجا، فقط جفانی، گویا اس نے میرے اوپر جفا کیا۔ کہیں پہ بھی اذان میں ہو، اقامت میں ہو، یوں نام آ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، فوراً درود بھیجیں۔ یہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود نہ بھیجے فقط شقیہ، وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّمَضَانَ،
جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، یہ جسے ہم کو سب کو جو شکر بجا لا رہے ہیں اسی بات پہ کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی کہ رمضان کا مہینہ ہم نے پا لیا، ورنہ کتنے ہیں جو ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں من ادرک الرمضان ولم تصبہ الرحمہ فقط شقیا، جسے رمضان کا مہینہ ملے اور رحمت اس کے شامل حال نہ ہو، اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، وہ شقی و بدبخت ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور ہم لوگ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکیں، رحمت پروردگار ہمارے شامل حال نہ ہو۔ عظیم مہینہ ہے، لیکن جب ہم اس میں چاہیں گے تب تو رحمت پروردگار شامل حال ہوگی۔ اس کی بارگاہ میں عبادت کریں گے، روزہ رکھیں گے، مناجات کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تب تو خدا کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اور تیسری چیز بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا فَقَدْ شَقِيَا، جس نے ماں باپ کو اپنے دیکھا پایا۔ کبھی ہوتا ہے کہ بچہ ہے، انتقال ہو گیا، ماں باپ کو نہیں دیکھا، یتیم تھا، لیکن جو یتیم نہیں ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو دیکھا، ولم یبرہما، لیکن ماں باپ کی خدمت نہ کی، ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کی، ماں باپ کی اطاعت نہ کی، ماں باپ کے ساتھ احسان نہ کیا، فقط شقیا، وہ شقی و بدبخت ہے۔ تین کے لیے نبی اکرم نے فرمایا ہے، اور یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، سید الشہور۔ جب یہ مہینہ آنے والا تھا، شعبان کا آخری جمعہ آیا تو نبی اکرم نے خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری جمعے میں، اور اس میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی۔ وہ حدیث سنیے آپ لوگ آج۔ نبی اکرم فرماتے ہیں، یہ حدیث امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، آپ فرماتے ہیں عن ابی جعفر قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر جمعہ من شعبان، شعبان کے آخری جمعے میں نبی اکرم نے خطبہ فرمایا، خطبہ ارشاد کیا، فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی اور پھر اس کے بعد فرمایا، غور سے آپ لوگ یہ سنیے، ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اضلکم شہر، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے یا تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، اضلکم سایہ کیے ہوئے، شہر ایسا مہینہ، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ آ رہا ہے تمہاری طرف کہ جس مہینے میں ایک رات ہے جو رات خیر من الف شہر، یعنی کیا؟ برابر سنتے رہتے ہیں آپ لوگ کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ شب قدر کی طرف۔ پھر فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ رمضان، وہ جو مہینہ آ رہا ہے، توجہ رکھیے میری طرف آپ لوگ، وہ رمضان کا مہینہ ہے، فرض اللہ صیامہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، وجعل قیام لیلۃ منہ بتطوع صلاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اگر کسی نے مستحبی نماز، ایک نماز پڑھی، ایک نماز مستحبی سنتی نماز آپ نے اس مہینے میں ایک نماز پڑھی، نبی اکرم فرماتے ہیں دوسرے مہینوں میں 70 نماز کے برابر ہے۔ نبی کے جملے ہیں یہ،
کمن تطوع بصلاۃ 70 لیلہ فیما سواہ من الشہور، 70 نماز کے برابر. وجعل لمن تطوع فیہ بخصلۃ من خصال الخیر والبر، اور اس کے اندر جس نے کار خیر کیا، نیکی کی، گویا اس نے واجبات میں سے ایک واجب انجام دے دیا. کوئی بھی کار خیر نیکی کرے گا رمضان کے مہینے میں، گویا واجبات میں سے واجب انجام دے رہا ہے. اور پھر نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں ایک واجب نماز ادا کی، ومن ادى فیہ فریضۃ من فرائض، فریضہ کہتے ہیں یعنی واجب، جس نے واجبات میں سے، واجب نمازوں میں سے ایک واجب نماز پڑھی، کمن ادى 70 فریضہ فیما سواہ من الشہور، گویا اس نے 70 واجب نمازیں پڑھی ہیں. جو دوسرے مہینوں میں 70 نمازیں پڑھے گا، 70 نمازوں کا ثواب اسے اس مہینے میں جو ایک واجب نماز پڑھے گا ملے گا. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ، شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے. ہر چیز سے صبر کریں، صبر ہی تو کرتے ہیں نا. اذان صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک کیا ہے؟ روزے کی نیت. کوئی ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کہیں میں کل روزہ رکھتا ہوں، نہیں، سب کچھ ضروری نہیں ہے، بس دل میں ہو حکم پروردگار ہے، اس کے سامنے میں تسلیم ہو رہا ہوں. اذان صبح سے لے کر غروب آفتاب تک جن سے روزہ باطل ہوتا ہے انہیں انجام نہیں دوں گا. یہ دل میں ارادہ ہو، یہ قصد ہو، بس کافی ہے. یہ کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ادا کریں، بس یہ قصد، نیت کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں. نیت یعنی قصد، قصد یعنی جو سوچا آپ نے. کیا سوچا؟ یہی کہ حکم پروردگار ہے، لہٰذا اس کی بندگی کرتے ہوئے، اس کے سامنے تسلیم ہوتے ہوئے کل اذان صبح سے لے کر غروب آفتاب تک جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں وہ انجام نہیں دوں گا. یہ ہے روزے کی نیت. انشاءاللہ بتاؤں گا روز اس درس میں 3 چیزیں رہیں گی. آج تو روزے کی فضیلت میں جو نبی اکرم کا خطبہ ہے وہ لے لیا ہے. انشاءاللہ کل سے مولا کائنات کی زندگی کے گوشے سیرت مولا کائنات بیان کروں گا. آج کے درس میں یہ ہے، تفسیر ہے سورہ القاریہ کی اور معمولی روزے کے احکام. انشاءاللہ تعالی ہر روز 3 موضوع پہ گفتگو ہوگی. تفسیر، کچھ مسائل بہت مختصر، اور مولا کی زندگی انشاءاللہ تعالی. یہ نبی کا خطبہ ہے. نبی فرما رہے ہیں وَهُوَ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے. تمام چیزوں سے، جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں اس سے کیا کریں؟ صبر کریں. وَإِنَّ الصَّبْرَ، صبر کا مہینہ ہے تو صبر کا صلہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ صبر کا ثواب جنت ہے. جو ہم صبر کریں گے اس میں، اس کا صلہ کیا ملنا ہے؟ جنت. وَهُوَ شَهْرُ الْمُسَاوَاةِ وَهُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اللَّهُ فِيهِ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مساوات کا مہینہ ہے. ایک دوسرے کی مدد کریں، صرف اپنے لیے نہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مہینے میں مومنین کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. دیکھیے جملہ، دیکھیے عربی میں، شہر یزید اللہ فیہ فی رزق المؤمنین. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومنین کے رزق میں، یزیدوں کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، برکت دیتا ہے، وسعت عطا کرتا ہے. اسی لیے مومنین کہا ہے، مومنین کے رزق میں.
مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے واجب کیا اسے بجا لائے، اور جن سے روکا ہے ان سے پرہیز کرے۔ ومن فطر، آپ دیکھیے اس مہینے میں افطار کرانے کا ثواب، غور سے سنیے، کوشش کیجئے ہر ایک جتنا بھی ہو سکے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، مسجد میں لے جا کر کے 5,000 6,000 10,000 یا 5,000 1,000 2,000 دیں، تبھی نہیں۔ آپ 50 روپے میں بھی افطار کرا سکتے ہیں، ایک کھجور کے ذریعے بھی کرا سکتے ہیں، پانی، ایک گلاس پانی پلا کے بھی افطار کرا سکتے ہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں نبی اکرم نے فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِنًا صَائِمًا، جس نے اس مہینے میں ایک روزے دار کو افطار کرایا، کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبہ، اللہ کے نزدیک ایک مومن کو افطار کرانے کا ثواب اتنا ہے کہ گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کیا، ایک مومن کو۔ اور جن کو ان چیزوں کا احساس ہے وہ مومنین اللہ تعالیٰ ان کے رزق و روزی میں برکت عطا کرے۔ ایک دو مومنین نہیں، ہزاروں لاکھوں مومنین کو افطار کراتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایک، خود ہمیں اطلاع ہے بعض ایسے مومنین ہیں لاکھوں کیا بلکہ کروڑوں کو کراتے ہیں۔ ایک مومن میری نظر میں ہے کہ جو تمام ٹرسٹ والے اس سے جڑے ہوئے ہیں، تمام کو وہ پیسہ دیتے ہیں، اپنے شیعہ ہیں، کروڑوں کو اگر حساب کریں عربوں کو راشن بھی صرف اپنے ہندوستان میں نہیں، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، دوسرے ممالک میں بھی، اور اسی طرح سے اللہ نے رزق میں برکت بھی دی ہے۔ وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِنًا، اس کا ایک مومن کو جس نے افطار کرایا، اس کا ثواب کیا ہے؟ گویا اللہ کی راہ میں غلام آزاد کیا۔ وَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَىٰ، ایک غلام آزاد کیا ایک مومن کو، اور کیا ہے دوسری چیز؟ کیا ہے دوسری چیز؟ یہ ہے کہ اس کے جتنے گناہ گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت ہو جائے گی، وہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیے جملہ دیکھیے عربی میں، وَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فیما مضا، جتنے گناہ گزر چکے ہیں ان تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کس کے عوض؟ جواب دیجیے آپ لوگ تاکہ یاد تو کرتے رہیں۔ ایک مومن کو افطار کرانے کا ثواب کیا ہے؟ جواب دیجیے آپ لوگ۔ ایک غلام آزاد کرانا، اور پچھلے جتنے گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے۔ ایک مومن کو افطار کرانے کے، نبی اکرم فرما رہے ہیں، معتبر کتاب ہے، تمام کتابوں میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے کہ جس کے اندر رجب، شعبان، رمضان کی فضیلت کی جتنی حدیثیں ہیں اس کے اندر بیان کی ہے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد بیان کرتے نبی اکرم، فقیل لہ، ایک نے سوال کیا، کبھی ہوتا ہے نا کہ اتنی فضیلت بیان کر دی، صرف ایک مومن کو افطار کرانے کی فضیلت ہے۔ فقیل لہ یا رسول اللہ، ایک نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، لیسا کلنا یقدر علی ان یفطر صائما، ہم میں سے ہر ایک، اس وقت کا زمانہ ایسا تھا، ہم میں سے ہر ایک روزے دار کو افطار نہیں کرا سکتا ہے، یعنی اس وقت کا یہ زمانہ تھا۔ نبی اکرم سے سوال کیا، ہم میں سے ہر ایک ایسا نہیں ہے کہ جو ایک روزے دار کو افطار کرا سکے، تو کیا ہم محروم رہیں اس ثواب سے؟ نبی اکرم نے فرمایا جواب میں کہ فقال، نبی نے فرمایا، ان اللہ تعالی کریم، اللہ ہمارا پروردگار کریم ہے۔ اللہ اکبر، اسی کو کریم کہتے ہیں، کرم کا معنی سمجھیے، کریم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارا پروردگار کریم ہے۔ یعطی ھذا الثواب منکم، یہ ثواب تم میں سے اللہ تعالیٰ کریم ہے اس کو عطا کرے گا، من لا یقدر الا مضغۃ من لبن، جو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے گا۔ یہی نہیں بلکہ وہ فطر بہا صائما، جو روزے دار کو دودھ کے ذریعے سے
افطار کرائے، او شربت من ماء عذب، یا ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے، ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے ایک گلاس، آدھا گلاس ٹھنڈا پانی ایک روزے دار کو پلا دیجئے، اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ کس کے لیے؟ اب آپ لوگ یہی کرنا شروع نہ کر دیں، یہ اس کے لیے کہا جو قادر نہ ہو، جو افطار کرانے پہ قادر نہ ہو۔ نہ آپ لوگ سوچیں اب تو راستہ اچھا مل گیا، صرف چلیے پانی پلاتے رہیں۔ یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو افطار نہ کرا سکے۔ نبی اکرم نے فرمایا ہمارا پروردگار کریم ہے۔ او تمرات لا یقدر علی اکثر من ذلک، یا کھجور کے ذریعے سے، زیادہ نہیں کھجور، ایک کھجور کے ذریعے سے کسی کا روزہ کھلوا دے، افطار کرا دے، اس کو یہ اجر ملے گا۔ ومن خفف فیہ عن مملوکہ خفف اللہ عنہ حسابہ، جو اس مہینے میں جو اس کے ماتحت ہیں، غلام ہیں، ان کے اس میں کام میں جو ہے آسانی کر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر ہم لوگوں بھی کوئی دکان وغیرہ ہو، آپ لوگوں میں سے اگر کوئی روزے دار ہے تو اس کے کام کو کم کر دیں۔ یہ نہیں کہ جیسے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے یا 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے اتنے ہی لے، نہیں، 1-2 گھنٹہ پہلے گھر بھیج دیں، جاؤ آرام کرو اور روزہ کھولو۔ نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ جو اپنے ماتحت مملوک، غلام، کنیز یا جو بھی ماتحت ہیں ان کے اس میں کمی کر دے گا، خفف اللہ عنہ حسابہ، اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں آسانی کرے گا۔ اللہ جو کہتا ہے قرآن مجید میں کہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندوں سے اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو نیکی کرے گا، کھانا کھلائے گا، افطار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا آغاز رحمت ہے۔ اول ہو، یہ ہم لوگ کس میں 3 حصوں میں کیا ہے، اول ہو رحمہ، و وسط ہو مغفرہ، و آخر ہو اجابۃ و عتق من النار۔ اس رمضان کے مہینے کو نبی اکرم نے اس خطبے میں 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ رمضان کا اول کیا ہے؟ رحمت ہے۔ رمضان کا درمیانی کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ اور رمضان کا آخری حصہ وآخرہ، رمضان کا آخری حصہ اجابت، یعنی دعا مستجاب ہوگی۔ اور کیا ہے؟ عتق من النار، اللہ اکبر، آتش جہنم سے رہائی مل جائے گی۔ اس نیت سے کریں خدا کی بارگاہ میں۔ 10 دن ابھی یہ جو ہیں، اب اس حدیث کے لحاظ سے 10 دن بانٹیے آپ لوگ۔ یہ 10 دن آج سے لے کر کے 10 رمضان تک اولہ میں حساب ہوگا، رحمت ہے۔ اور پھر 11 سے لے کر کے 20 تک یہ وسطہ، درمیانی ہے، مغفرت ہے۔ اور پھر اس کے بعد 21 سے لے کر کے آخر تک یہ کیا ہے؟ جو بھی دعا مانگی ہے ہم نے اور آپ نے، دعا مستجاب ہوگی، اور ساتھ ساتھ عتق من النار، آتش جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس سے عظیم کوئی مہینہ ہو سکتا ہے؟ اس مہینے میں ہم غفلت برتیں اور رحمت پروردگار ہمارے شامل حال نہ ہو، یقیناً نبی اکرم نے فرمایا فَهُوَ شَقِيٌّ فَقَدْ شَقِيَ، ایسا انسان شقی و بدبخت ہے۔ اس سے بڑھ کر شقی و بدبخت نامراد اپنی زبان میں کہہ لیجئے کون ہو سکتا ہے؟ کتنا عظیم مہینہ آئے اور اس عظیم مہینے کو بس ایسے ہی نکال دے، صرف اچھے کھانوں میں گزار دے، بہترین افطار، بہترین سحر، اور پھر اس کے بعد عید کا جب دن آئے تو اس میں بہترین لباس پہن کر مسجد پہنچ جائیں۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں،
یعنی یہ کہ یہ بھی رہے ساتھ ساتھ خالی یہ نہ ہو، جو رمضان کا مقصد ہے وہ مقصد جو ہے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ آئیے بس آخری جملے ہیں، ولا غنن بکم فیہ ان اربع خصال، اس مہینے میں 4 صفتوں سے تم لوگ بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ نبی اکرم فرما رہے ہیں، یہ خطبہ اپنے اصحاب کے درمیان دیا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو، 4 صفتوں سے، خصلتین ترضون اللہ تعالی بہما، اس مہینے میں کیا تم کو کرنا ہے؟ اپنے پروردگار کو راضی کرو۔ وخصلتین لا غنن بکم عنہما، اما اللتان ترضون اللہ تعالی بہما، اس مہینے میں 2 چیزیں جس سے اللہ کو راضی کریں گے، وہ کیا ہیں؟ فشہادت ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ بار بار آپ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ومحمد رسول اللہ، وانی رسول اللہ۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا، 2 چیزیں جس سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ یہ ہے فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ حَوَائِجَهُ وَالْجَنَّةِ، اس مہینے میں اپنی حاجتوں کو اپنے پروردگار سے طلب کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے، نبی اکرم فرما رہے ہیں، ان 2 چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ، اللہ سے مانگو، سوال کرو یعنی مانگو، درخواست کرو، کس چیز کی؟ اپنی حاجتوں کی، والجنت، اور جنت مانگو اس مہینے میں، اور وتسألون فیہ العافیۃ وتتعوذون من النار، اس مہینے میں اپنے پروردگار سے عافیت طلب کرو، سلامتی طلب کرو، اور آتش جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ اپنی حاجتیں مانگو، جنت مانگو، اور کیا کرو؟ اپنے پروردگار سے سلامتی، عافیت مانگو، اور کیا چیز مانگو؟ وَتَتَعَوَّذُونَ، پناہ مانگو۔ تتعوذون کا مطلب ہے پناہ مانگنا۔ کس چیز کی پناہ مانگے؟ من النار، آگ سے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم خطبہ تھا جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں تو تفسیر بھی پڑھ لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القاریہ، اس سے پہلے جتنے سورے تھے 30ویں پارے میں، ان کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ شرکت کرتے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اس سے پہلے 30ویں پارے میں سورہ نبا سے لے کر کے القاریہ تک کی تفسیر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس سال القاریہ سے شروع کرتے ہیں۔ 30واں پارہ آپ نے ملاحظہ کیا، چونکہ آپ لوگ آتے تھے مسلسل، 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت، جنت، جہنم کا بہت تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے جتنے سورے ہیں، چھوٹے چھوٹے سورے تو ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت، جنت، جہنم اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر بہت کیا ہے۔ انہی سوروں میں سے یہ بھی ایک ہے القاریہ، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ ابھی آپ دیکھیں گے جب ترجمہ کروں گا کس انداز سے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر یہ بیان کیا ہے کہ قیامت میں کیا صورتحال ہوگی، اور پھر قیامت میں کس کو نجات ملے گی، کس کا اعمال کا پلڑا
بھاری ہوگا اور کس کا ہلکا ہوگا۔ اللہ نے بیان کیا کہ جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اس کی خوشگوار زندگی ہوگی، اور جس کا ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں ہوگا۔ حاویہ ابھی تفسیر میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ حاویہ کیا ہے، جہنم کا کون سا حصہ حاویہ۔ پھر خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم حاویہ کیا ہے؟ حاویہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں انسان جائے گا۔ اس سورے کے اندر یہ چیز بیان کی ہے۔ اس سورے کی تلاوت کی فضیلت سن لیجئے اور عمل کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ القارعہ کی تلاوت کرے گا روز قیامت اس کا میزان اعمال بھاری ہوگا۔ ابھی میں کہہ رہا تھا نا، میزان اعمال یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا جو اس سورے کی تلاوت کرے گا۔ اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور جہنم کی گرمی سے بھی محفوظ رہے گا۔ نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ نبی نے یہ فرمایا کہ میزان اعمال بھاری ہوگا۔ پانچویں امام فرما رہے ہیں جو اس سورے کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنوں سے اور قیامت کی گرمی سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو اس سورے کا ثواب آخرت کے اعتبار سے۔ اب دنیا کے اعتبار سے اس سورے کا جو ثواب ہے، اگر کوئی شخص تنگ دست ہو، رزق میں تنگی ہو، کمی ہو، جو اس سورے کی تلاوت کرے یا اس سورے کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھے تو اس کے رزق و روزی میں وسعت ہوگی، اللہ برکت دے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ نماز نافلہ میں یا واجب نمازوں میں جو اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ چھوٹی سورہ ہے، یاد ہو جائے گی، آپ لوگ ابھی سنیں گے دیکھیں گے، بہت بڑی سورہ نہیں ہے، یاد ہو جائے گی۔ نماز میں پڑھیے۔ ہم لوگ تو عادت بنا لیتے ہیں کہ نماز میں صرف جو ہے انا انزلنا پڑھ لیتے ہیں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ قل اللہ پڑھ لیتے ہیں، یا پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھ لیتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ قل اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ فضیلت ہے بہت۔ یا پہلی رکعت میں سورہ والعصر پڑھ لیتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ قل اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، یا پہلی رکعت میں جو ہے سورہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بس جو بھی سورہ ہو کوشش کرنا چاہیے یاد کریں، اسی بہانے جب یاد کر لیں گے پڑھتے رہیں گے نمازوں میں تو بھولیں گے بھی نہیں۔ القاریہ بھی ہے اور بھی سورہ ہیں، چھوٹی چھوٹی سورہ بہت سی ہیں۔ تو اس کے لیے ہے کہ جو نافلہ نماز میں یا واجب نماز میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا اور اس کی زندگی خوشحال رہے گی۔ سورہ القارعہ انشاءاللہ تو آپ لوگ کوشش کریں گے، یاد بھی کر لیں گے اس کو اور اس پابندی سے اس کی تلاوت کریں گے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے سورہ القارعہ کا؟ اس سورہ القارعہ کو کسی تشت پر لکھ کر کے گلاب کے پانی سے دھو کر گلاب کے پانی کو گھر کے گوشہ کنار میں چھڑک دیں گے تو حشرات الارض سے محفوظ رہیں گے، کیڑے مکوڑے گھر سے بھاگ جائیں گے۔ قرآن شفا ہے، ہر لحاظ سے ہے، ہر لحاظ سے ہے۔ قرآن پہ عمل تو کریں ہم لوگ۔ آئیے اس سورے کا ترجمہ ابھی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر کل پڑھیں گے۔
آپ لوگ تھک چکے ہوں گے. 1 گھنٹہ ہو گیا یا ابھی باقی ہے؟ ابھی باقی ہے نا. ہاں تو پھر جلدی جلدی تفسیر بھی بیان کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعہ. دیکھیے انداز دیکھیے. وما ادراک ما القارعہ. قارعہ کھڑکھڑانے والی. قارعہ قرعہ قرع الباب، باب کو کھٹکھٹانا. قرعہ القارعہ کھڑکھڑانے والی. توجہ رہے. ابھی اب محسوس کریں گے کھڑکھڑانے والی کیا. انداز دیکھیے کیا ہے. کھڑکھڑانے والی. القارعۃ کھڑکھڑانے والی. مل قارعہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے. مل قارعہ پہلے کیا کہا. القارعۃ کھڑکھڑانے والی. کھڑکھڑانے والی کیا کھڑکھڑانے والی. جب کہیں گھر ور گرنے لگتا ہے، جب کوئی چیز گرنے لگتی ہے جو آواز آتی ہے اسی کو کہتے ہیں کھڑکھڑانا. ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں کہا ہے کھڑکھڑانے والی اور کس کو کہا، اس سے مراد کیا ہے. کھڑکھڑانے والی. القارعۃ مل قارعہ یہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. وما ادراک مل قارعہ تمہیں کیا معلوم یہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے. انداز دیکھیے. انداز دیکھیے. یہ کھڑکھڑانے والی. القارعہ مل قارعہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے. وما ادراک تمہیں کیا معلوم کہ یہ مل قارعہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. اب دیکھیے جواب سنیے. جواب سنیے. کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. تمہیں کیا معلوم یہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ وہ دن ہے کہ جس دن یکون الناس، ناس یعنی انسان، یوم اس دن. توجہ رکھیے اس لیے میں زور دے رہا ہوں تاکہ ترجمے پہ بھی رہے، رٹے نہیں. یوم یعنی دن. یوم یکون الناس، ناس یعنی انسان، ناس ہوگا انسان ہوگا. کیا ہوگا. کل فراش. کل فراش. فراش یعنی پروانے پتنگے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا جب لائٹ آتی ہے پتنگے آنے لگتے ہیں، پروانے آنے لگتے ہیں. کل فراش المبثوث. مبثوث کہتے ہیں بکھرے ہوئے، منتشر. یہ انسان منتشر بکھرے ہوئے پرندوں کی مانند ہوگا. پروانوں کی مانند. پتنگوں ہم نے پرندہ کہہ دیا، پرندہ نہیں، پروانوں کی مانند. یہ پتنگے جو آتے ہیں اس دن. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یہ کھڑکھڑانے والی، یہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. تمہیں معلوم، تمہیں کیا معلوم یہ چیز کیا ہے. اس دن انسان، اس دن انسان منتشر بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند، پتنگوں کی مانند. صرف انسان ہی نہیں بلکہ اور کیا ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور اس دن، توجہ رکھیے گا ایک ایک جملے پر. اس دن انسان تو کس کی طرح سے ہوگا. جواب دیجئے آپ لوگ. پتنگوں پروانوں کی مانند، منتشر، جیسے منتشر ہوتے ہیں نا پریشان ادھر ادھر، اس طرح سے انسان ہوگا پتنگوں کی طرح سے. پہاڑ کیسے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ. جبال یعنی پہاڑ. جبل ایک پہاڑ، جبال سارے پہاڑ. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ سارے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. آپ لوگوں نے دھنی ہوئی روئی دیکھی ہے. کچھ ہمارے نئے بچے شاید نہ سمجھ پائیں، جو بستر وغیرہ میں یا اس میں سب میں روئی استعمال ہوتی ہے. کاپس کیا کہتے ہیں آپ لوگ. کاپس، کاٹن، کاٹن، روئی. یہ روئی جو دھنی جاتی ہے، روئی تو یوں ہوتی ہے لیکن جب اس کو دھنتے ہیں، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، 2 طرح سے دھنی جاتی تھی روئی. ایک تو دھنیا آتا تھا وہ اس سے دھنتا تھا، اور مشین سے بھی دھنی جاتی ہے تو روئی بالکل ایسی ہو جاتی ہے نازک بالکل کہ الگ الگ ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی ہوا کا جھونکا آئے، معمولی بھی ہلکا بھی ہوا کا جھونکا آئے تو اسے
اڑا لے جائے تو اسے کہتے ہیں دھنی ہوئی روئی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ، یہ تو ہو گیا۔ القاریہ کیا ہے؟ سمجھ گئے نا القاریہ سے مراد کیا ہے؟ جواب دیجئے آپ لوگ۔ القاریہ سے مراد یعنی قیامت، قیامت ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ دو کیفیت بیان کی، ایک انسان کی اور ایک پہاڑوں کی۔ یاد کرتے ہوئے چلیے، کیا بیان کیا؟ انسان پروانوں، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوگا، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوگا۔ اب آئیے انجام، نتیجہ یہ کیوں اللہ نے بیان کیا؟ کس لیے؟ ڈرانے کے لیے، تاکہ اللہ سے ڈریں، خوف پیدا کریں۔ اور یہ جو انداز ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یہ انداز اس لیے ہے تاکہ اس کے بارے میں ایک تاکید ہو جائے، سمجھیں کہ کیا ہے قیامت۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، موازین میزان کی جمع ہے، میزان یعنی ترازو، موازینہ، ثقلت یعنی بھاری، ثقلت جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ کہاں پر ہوگا؟ وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، اس کی زندگی خوشگوار ہوگی، جنت میں ہوگا، جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ عیشہ، معیشت یعنی زندگی، راضیہ کیسی زندگی ہوگی؟ پسندیدہ زندگی ہوگی، خوشگوار زندگی ہوگی۔ کہاں پہ خوشگوار زندگی ہوگی؟ دو ہی تو راستہ ہے مرنے کے بعد، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ کوئی جواب دے آپ سے، مرنے کے بعد دو راستہ ہے، تیسرا راستہ نہیں۔ کون سا دو راستہ ہے؟ جنت جہنم، تیسرا راستہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار بندے ہوں گے جنت میں جائیں گے، وان الفجار لفی جہیم، جو گنہگار فاسق و فاجر ہوں گے وہ کدھر جائیں گے؟ جہنم کی طرف جائیں گے۔ دو ہی راستہ، تیسرا راستہ نہیں ہے کہ وہاں پہ تیسرا راستہ اختیار کر لے، دائیں بائیں بھاگ لے، نہیں، جانا ہے، جانا ہے، جو راستہ معین ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، خفت خفیف ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ، کہتے ہیں ٹھکانہ کو۔ کے بہت سارے معنی ہیں، کے 8 9 10 12 بہت سارے معنی بیان ہوئے۔ نبی اکرم نے فرمایا ہے نا فاطمہ تو ابیہا۔ بعض علماء نے اس حدیث کی شرح کی ہے، اس میں 8 9 معنی، 8 معنی جنت العاصمہ کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے بیان کیا کے 8 معنی، لیکن نبی اکرم نے کس اعتبار سے بیان فرمایا ہے۔ تو کے معنی بہت ہیں۔ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ زیدی صاحب، ماں کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کہا ہے؟ امہ ہاویہ، مسکن کے معنی میں بھی ہے، ماں کے بھی معنی ہے، مسکن کے بھی معنی ہے، اصل کے بھی معنی ہے، بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ فَأُمُّهُ اصل کے معنی، مسکن کے معنی، مرکز کے معنی۔ سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب بھی ہے، سورہ جو ہم لوگ کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ام الکتاب بھی ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کس معنی میں ہے، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی۔ ہلکا سے مراد یہ ہے کہ نیکیاں کم ہوں گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیاں سمیٹ لیجئے۔ ہم سب اس رات کو یوں نہ جانے دیں، یہاں جانے کے بعد اب تو بہت سہولت ہو گئی ہے، جا کر کے موبائل میں لگا لیجئے، دعائے افتتاح پڑھ لیجئے،
پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑا ادھر ادھر کچھ کھائیے پیجیے، پھر اس کے بعد دعائے ابو حمزہ صومالی سن لیجئے، پھر اس کے بعد جاگتے ہی رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے اکثر لوگ جاگتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز شب پڑھ لیجئے، نماز وتر میں اپنے پروردگار کو آواز دیجئے، العف العف العف، 100 بار کہیے، اے میرے معبود بخش دے بخش دے بخش دے۔ العف کا مطلب یہی ہوتا ہے، العف یعنی معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے۔ 100 بار آپ کہیں گے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے۔ آپ کسی ایک ایسے انسان کے سامنے غلطی ہو جائے، کھڑے ہو کے کہیں معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، معاف کریں گے؟ یعنی آپ میں سے کوئی ہے کوئی غلطی کر دے اور وہ کھڑے ہو کر کے آپ سے کہیں معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے، معاف کریں گے یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ کوئی ہے اتنا کٹر دل کہ معاف نہیں کرے گا؟ اتنا سنگ دل نہیں، یقیناً، اور معاف کرنا بھی چاہیے۔ جو اللہ کے بندوں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ معاف بھی کر دینا چاہیے، حدیث میں آیا ہے معاف بھی کر دینا چاہیے۔ تو جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جو کریم ہے، جو غفور ہے، جو ستار العیوب ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کے نماز شب میں نماز وتر میں 100 بار کہیں گے العف العف العف، یعنی معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، وہ کریم ہے، معاف نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ نماز شب پڑھیں، اور توجہ کے ساتھ، یہ نہیں کہ عادت بنا لیے۔ بہت سے لوگ العفو عفو کہتے ہیں، عفو نہیں ہے، صحیح تلفظ اس کا کیا ہے؟ العف العف العفو العفو، معاف کر دے اے میرے معبود، معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے۔ توجہ رہے، پورے دل کا رجحان اس کی طرف رہے، گویا آپ اپنے پروردگار کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنے پروردگار سے مانگیں، وہ معاف کر دے گا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، کم ہوں گے، اس کا ٹھکانہ مسکن کیا ہے؟ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم یہ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہاویہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نار حامیہ، یہ تمہیں کیا معلوم ہاویہ کیا ہے؟ انشاءاللہ تفسیر کل پڑھیں گے۔ قرآن نے خود جواب دے دیا، نار حامیہ، نار یعنی آگ، حامیہ یعنی دہکتی ہوئی، اللہ اکبر، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ دنیا کی آگ، جب آپ لکڑی جلائیں، جلانے کے بعد جب انگارے ہوں اس پہ ہاتھ رکھیے، لے جائیے قریب، لے جا پائیں گے؟ جبکہ یہ دنیا کی آگ 70 بار بجھائی گئی ہے، 70 بار بجھائی گئی ہے، تب بھی اس دنیا کی آگ میں اتنی شدت، اتنی حدت، اتنی گرمی ہے۔ جہنم کی آگ، قرآن کہہ رہا نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہر ایک کو ایک دن موت کی آغوش میں جانا ہے، خدا کی بارگاہ میں۔ اب شاید 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، یا ابھی بھی نہیں پورا ہوا ہے؟ ہو گیا ہے نا؟ اب آپ لوگ کہیں گے تھک گئے۔ چلیے، اے میرے معبود ہم سب کو توفیق دے کہ اس بابرکت مہینے سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ اس ماہ مغفرت میں استغفار کر سکیں، اس ماہ رحمت میں زیادہ سے زیادہ تیری بندگی کر سکیں۔ اے میرے معبود توفیق دے کہ ہم وہ عمل انجام دیں کہ جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری خوشنودی ہے۔ اور اے میرے معبود ہم سب کو رمضان میں، رمضان کے علاوہ پورے سال تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود ابھی اسی وقت ہم سب سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جان بوجھ کر کے ہوئے ہیں، غلطیوں کی بنا پر ہوئے ہیں، نفس امارہ کی بنا پر ہوئے ہیں، اے میرے معبود ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے معبود ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں عطا کر دے، ہمارے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما۔
اے میرے معبود ہمارے جتنے مرحومین اٹھ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔